وہ ایک ٹپوس ہے نا، ٹپوس انجینئر، اس کو ہم ٹپوس بولتے، گد گد، کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا عالم فلانا ابو زئی فلاں زئی ہے، باتیں حدیثوں کی کرتا، کہتا ہے بڑا عالم وہ ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، عالم کو مانتا ہے۔ اے بے شرم، قطر سے پیسے آ رہے ہیں اس کو، کیونکہ جس کی تعریفیں ہوتی اس کے پیچھے ریال ہوتے ہیں، جس کے لیے رال ٹپکتی ہے۔ یہ اتنے پرموٹ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ پیچھے یہی ہوتی ہے، اور کوئی وجہ تھوڑی ہوتی ہے۔ ان میں ہے کیا؟ یہ چیلے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبیر علی زئی، فلاں زئی، ڈمکا زئی، وہ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے کہا جو وہ پسے میں تو کیا، ہر جگہ کسی نہ کسی بزرگ سے صحوا ہوا ہے، اگر ان چیزوں کو ہم پکڑ لیں گے تو بس کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی بزرگ علمی صحوا سے کوئی صوفی خارج ہے ہی نہیں۔ بعض باتیں تمہاری سمجھ میں آتی نہیں۔ تعویذ کا کیا کہا؟ جی شرک اکبر ہے۔ اچھا جی اصغر کیا ہو گیا؟ اب الگ اصول پہ فقہ میں دو، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی۔ کہیں بھی اصطلاح نہیں اصغر اور اکبر کی، اس نے ڈال دی۔ اب یہ شخص دعوے کیا کہتے ہیں؟ جی قرآن و سنت کے، باتیں دیکھو ہماری کیا ہے، قرآن و سنت۔ تو قرآن و سنت ہے، شرک اصغر اور شرک اکبر ثابت کرنا۔ پھر کہاں اللہ نے فرمایا شرک؟ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم ہے، تو یہاں ظلم عظیم کا مطلب انہوں نے کہا بڑا ہے، تو اللہ نے شرک کو بڑا ظلم کہا ہے۔ کون سا شرک تھا وہ؟ تعویذ والا، تو تو نے اصغر کر دیا، تعویذ والا اکبر کر دیا، بت پرستی اصغر کر دیا۔ یہ بزرگوں کی غلطیاں ہیں، یہ چھوڑو کہ نہیں ہوئی کسی سے، سب سے ہوئی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تم ہمارے دیوبندیوں کو پکڑ کے ٹیکے لگانا شروع کر دو، یہ سارے ایسے ایسے باتیں پڑھی کہ تمہارے سر پکڑ کے کھل جائیں گے۔ یہ صوفیہ ہم اس لیے کہتے ہیں بھائی سارے مسلمان اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تصرف شیطانی سب پہ چل جاتا ہے، سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ نہیں چلتا، وہ کتابوں میں صرف وہ نہیں کہ عقل پہ چلتا ہے، کتابوں میں بھی چل جاتا ہے۔ ایک بزرگ پہ اگر ایسے کیفیت آ جائے وہ لکھ دے، اس وقت اس کیفیت میں نا ہم اس تحریر سے معلوم کرتے کہ تصرف چلا گیا، کیونکہ اس علم کو اللہ نے مجھے دیا، مجھے پتہ چل گیا، میری تعویل مضبوط ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات جو اصول کے خلاف ان سے ہوئی ہے، یہ اثر کے تحت ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی شخصیت، ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان پر کوئی اثر ہوا اور قلم میں آ گیا، تو قلم پہ بھی تو تصرف چل سکتا، قلم کو تصرف سے خارج مانتے ہو۔ ایک بزرگ پر اب تم کسی بھی کیفیت میں ہو، تم پر حال طاری ہو جائے تو لکھ تو اسی حالت میں رہا ہے نا۔ جیسے میں بیان کر رہا ہوں یا کلام کر رہا ہوں، آج ریکارڈڈ ہوتا ہے، ایک بندہ حال میں آ کر بیان کر رہا ہے یا جنون میں آ کے کر رہا ہے، بسا اوقات ایک بزرگ پہ اپنا مزاج غالب آ جاتا ہے غصے، تو اس وقت اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، اس لیے اس پہ قلم نہیں چلتا۔ اگر وہ عقل کے ساتھ گئے گا تو قلم چل جائے گا۔ ہم اس وقت اس کو صاحب حال مانتے ہیں، کیونکہ حال پر قلم نہیں ہے۔ جیسے بعض بزرگ نے وصیت نامہ لکھتے ہیں، میری حلوے بھی لانا، یہ بھی لانا، مانڈے بھی لانا، فلاں لانا، تو یہ بھی اسی کے، یہ جنات نے لکھوایا ہے، ان کو کھانا تھا، ورنہ روح کھانا تھوڑی کھاتی ہے۔ جمعرات کو یہ بھی پکانا، وہ بھی پکانا، یہ سارا ان جنات نے کروایا، کیونکہ جنات کا کام کرتے تھے۔ تو وہ آپ کی دو چیزوں پر شیاطین کا حملہ ہوتا ہے، اگر کسی کا تقوی یا عمل مضبوط ہے تو اس کو علم میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کسی کا اگر اس میں کمزوری ہے، علم مضبوط ہے، تو اس کے عمل کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا ساتھی بن جائے۔ اب کسی کا اگر گمراہ کرتے اس کو تھوڑی کچھ بولتا ہے، ابلیس ایمان والوں کے پیچھے، گمراہوں کے پیچھے تھوڑی کام کرتے تھے، خرچ ساری مانے چیرہ پریخیدہ، کور میں تو دبا دبا کے کھا رہے ہوتے ہو۔ اس وقت یہ کہ اللہ رزاق ہے، خود ہی تیرے کو رزق دے گا، تو کوش کیوں کھا رہا ہے؟ مت کھا۔ یاسین پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ کہ کوش کھانا کیوں ٹھیک؟ اس کو بھی مت کھانا۔ ساروں کو الو بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ وسیلہ، ہر شے کا اللہ نے وسیلہ بنایا ہے،
اس وسیلے کو اختیار کر کے اللہ پہ توکل کرو. بیمار ہو تو وسیلہ ڈاکٹر ہے. اگر تو بیٹھ کے کھانا بد پرہیزیاں کرتا رہے گا تو اور بیمار ہو جائے گا. اب وہاں چھوڑنا تو اس سے کوئی حرام نہیں ہو جائے گا. یہی جہالت ہے. اگر ایک شخص بیمار ہے تو اس پہ حلال چیزیں بھی بند ہو جاتی ہے. یہ حلال اس کے لیے نقصان دہ کھانا، تو کیا یہ حلال حرام ہو جائے گا؟ کسی نقصانات کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو تقسیم مت کرو، نہ اس کو بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. حکم اللہ کا امر ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس کا جو حد رکھی حضور نے اسی پہ رہے گا. اس کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے اور نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. یہ جو بڑھانا گھٹانا ان بزرگوں نے شروع کیا ہوا، یہ گمراہی ہے. اس کے نقصانات، فلاں کے نقصانات، اس کے نقصانات، گوشت کے بھی نقصانات ہیں. گائے حلال ہے، اس کے نقصانات لکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ناپاک چیز پہ آپ وضو کرو گے. پاک چیز پہ بھی وضو ہے. اونٹ کا گوشت کھاؤ لیکن پھر وضو کرو، یہ حضور کی حدیث ہے. صحابہ کا اس میں بھی اختلاف ہے. اگر کسی نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا وضو کرے. ابن عباس کا مذہب ہے، ہمارا نہیں ہے. تم لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو، اپنا مذہب نکالا ہوا ہے. کیونکہ یہ خود معیار آگے بنے ہوئے. معیار وہی ہے. شریعت کے اصول کو، ایک چیز ہے دودھ ہے. اب کسی کو الرجی ہو جائے، یعنی ایک مرض ہے، الرجی کا نام کہلاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرجی ہوتی ہے. کسی شے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کو نقصان دیتی ہے. جیسے میں چاول وغیرہ کھاتا ہوں، نزلہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا چاول حرام ہے؟ حالانکہ میری مرغوب غذاؤں میں ہے. پسندیدہ غذا کیا ہے؟ وہ نقصان دے رہی ہے. تو کیا چاول حرام ہو جائیں گے؟ چینی شوگر کے مریض کے لیے نقصان دہ، کیا حرام ہو گئی؟ انسان مریض ہے، یہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، چیز حرام نہیں ہے. بڑے آئے گناہوں سے روکنے کی. اتنے گناہ روکتے 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 تم لوگ انکار کر کے بیٹھ گئے دین کا. یہ خطرناک ہے. تصوف کے الف با کا بھی پتہ نہیں. ہمارے ہاں اسباق نہیں ہوتے. سبق نہ کرنے کے لیے بھی صحابی ہونا شرط ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ نسبت جو صدیقیت کی صحابہ کو حاصل تھی وہ تجھے نہیں ہے. اچھا، اور صحابہ نے جتنا ذکر کیا تو 100 مرتبہ کرتا ہے، وہ بزرگ بن جاتا ہے. وہ تو سارا دن لا الہ الا اللہ پڑھنے، انہوں نے 13 سال پڑھا، ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھا. اور وہ کس طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے؟ جب تم سارے فیض النور تحفۃ المشائخ اس کے اسباق پڑھو گے نا، آخر میں جب میں کلاس دوں گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ کس طرح پڑھتے تھے. جب تو اس لا الہ الا اللہ پہ پہنچے گا تو تو کہے گا میرا یہ عالم ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، صحابہ کا کیا عالم ہوگا. ہم کسی کو انکار نہیں کرتے، ہم تمہیں تمہارے قد سے بتا رہے ہیں کہ ایڑیاں اٹھانے سے قد نہیں بڑھتا، میرے رقیب سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے. مجھے گمراہ ثابت کرنے کے چکر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کون کون سی گمراہی میں پڑے. جو بھی دین کے کسی بھی جز کا انکار کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ تسلیم کرنے والا مومن ہے، انکار کرنے والا گمراہ ہے. بعض انکار سے کافر ہو جاتا ہے. جادو نہیں ہے، جن نہیں ہے، یہ نص سے ثابت ہے. اس کا انکار کفر ہے. تم تو نورزمان کا بھی انکار نہیں کر سکتے، جنات تو بڑی دور کی بات ہے. سنگا کہتے آپ اپنے آپ کو قیوم الزمان کہتے ہو، اور یہ تو صحابہ ہوتے تھے. میں نے کہا کون سی دلیل سے ثابت ہے کہ صحابہ قیوم الزمان تھے؟ پہلے یہ بتا. تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ سب قیوم الزمان کیا ہوتا ہے، صحابی کیا ہوتا ہے، باتیں کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ شرک نہیں. میں نے کہا میں تو نور زمان بھی ہوں. اس کو شرک نہیں مانتا؟ کیوں؟ اللہ کو تو نور نہیں مانتا.
اللہ کا نام صرف قیوم ہے، نور نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض. ہم قیوموں کے مشرک، مگر یہ مولاناؤں کے مومن ہیں. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ یہ عالم ہو کے مومن ہے اور ہم قیوموں کے شرک ہے. ہم قیوم زمان مشرک، یہ لوگ مولانا مومن ہیں. وَأَنْتَ مَوْلَانَ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا تو ہے. العالم عالم الغیب والشہادت، عالم بھی اللہ کا نام ہے. تو مشرک نہیں، میں قیوم زمان سے مشرک ہوں. دیکھا نا دا یہ مولوی نبی بخش فلاں بخش یہ بخش عبد کیا عبد نبی فلاں نبی، یہ شرک. یہ نام شرک نہیں ہے، غلام نبی. عبد کا معنی عربی میں غلام کو بھی بولتے. عبد النبی کا مطلب ہے نبی کا غلام ہو. ضروری نہیں ہے کہ بندہ. جب اللہ پر جائے گا تو بندہ آئے گا اور نبی پر آئے گا تو غلام آئے گا. یہ عبد صرف اس کے لیے استعمال نہیں کیا ہے اپنے سے بنائے ہوئے ایک چیز کا انکار کرو گے فقہ کا باب پورا اڑا دو گے. جب سے اللہ کا شکر ہے نا یہ اس نقشبندی شادی کے فیض سے اللہ نے سارے صلح سے، تو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ کتنا علم اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے. تم سب ہار گئے ہو ان باطلوں سے. پہلے انجینئر مرزا نے تمہیں اڑایا تھا کس چیز میں کہ اس چیز کو ثابت کرو. کس چیز سے؟ کیونکہ ان کے ساتھ شیطان بولتے ہیں. تیرے پاس نہیں ہے کیونکہ موکلوں پہ تو نے مدد نہیں کی، تو نے نقل پر محنت کی تھی اپنے عقل سے. بات نہیں تیرے پاس قوت تھی نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے اڑا دیا تیرے کو. کہ عرش مولا کی مٹی حضور کی قبر مبارک کی مٹی عرش مولا سے افضل ہے. کس سے افضل ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر سب کو جوابات لکھتے گئے. جن جن کو تم مینار مانتے ہو نا ان کو بھی لکھ کر گئے. اچھا کسی نے بھی جواب نہیں دیا. جواب اس فقیر سے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دلوایا. لے بھائی تم دنیا کو دکھا رہے اور ایسا دیا کہ اس کا وہ سوال ہی اڑ گیا ہے یوٹیوب سے. اب نہیں پوچھتا. تقی صاحب کو چیلنج ہے، فلاں چاہیے، نور زمان کو چیلنج کرنا. مجھے کیوں نہیں کرتے ہو چیلنج؟ میرا تم لوگوں کو کھلا چیلنج ہے، مجھے چیلنج دو. تمہارا ابلیس یہ ہونے نہیں دے گا تمہیں. ادھر مت جانا، باقی جہاں جانے جاؤ. یہ سمندر ہے، شیطانوں کو بھی کھینچ لیتے ہیں. میرا تخت ڈوب جائے گا. اس لیے کہا نا کبھی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. میرے سمندر کا نہلا ہوا آدمی ٹیٹے کر سکتا ہے، وہ تم لوگ کو گڑبڑ کر سکتا ہے، مگر تم لوگ اس کے سامنے ٹیٹے. یہ میرے بگوڑے بھی ہے نا، لوگوں جو ایسے گھماتے ہیں وہ میرے ہی بگوڑے ہیں. یہ تم گھوڑوں کو ایسے گھما دیں گے کہ مت پوچھو. وہ گھوڑے کو بگوڑے کیا ہے؟ اب وہ شیطان کی سواری بنے ہوتے تو شیطان ڈال ہوتے. حضرت جی سب مڑا ہے. ابلیس کو میں بولتا ہوں تو انسانوں کا چھوکرا، تو اس کو غصہ آتا ہے. یہ مت بولا کر. میں نے کہا ہے چھوکرا تو تم چھوکرا ہے. قوم لوط کا چھوکرا. میں نے کہا تو ان کا ایسا چھوکرا تھا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، اپنے اوپر عذاب قبول کر لیا، مگر تجھے انہوں نے نہیں چھوڑا. سب غصہ کی گی. یہ حرکتیں چھوکروں والی چھوڑ دو. پختوں کی ہو یا نہ جو یاد نہ سڑی چاکر شا. تو حدیں پہچان لو کہ تمہاری حد کیا ہے. کل کیوں بنتے ہو بھائی؟ جو آدمی جس کی حد ہے ہم اسی پہ چلانا کی کچھ ہے. بھائی اللہ اللہ کرے، اللہ کو پتہ ہے کون کتنا ہے. کسی کی اللہ نے اگر یہ قبول کر لی اس کا بیڑا پار ہے بھائی. اور تکبر کے ساتھ سارے علم کا بیڑا کر گیا، اور عاجزی کے ساتھ اتنا بھی.
اس لیے جو ہے تو بھائی علماء کی خدمت کرو. مولوی تمہیں کچھ بھی بولے بولنے دو, ان کی خدمت کرو, تمہیں ثواب ملے گا. مالی خدمت کرو, تھوڑا بہت کھانا وانا کھلایا کرو, اکرام کیا کرو. اکرام مسلم, مرغا بڑا رکھنا پیر کے آگے بھی اور مولوی کے آگے بھی. تھوڑے دوا گانے بھائی انشاءاللہ استاد پا رہے. یہ میں اکرام بتا رہا, ایسا نہ کہ تم سمجھو لالچی ہے. ان کے تالیف قلوب کا یہی ذریعہ ہے. مال تالیف قلوب کے لیے ضروری ہے, یہ نہیں کہ تم خدا نخواستہ ان کو حقیر سمجھو. حضور نے فرمایا کہ میرا مال متقی اور پرہیزگار لوگ کا ہے. تو اپنے مالوں کو علماء پر, صوفیاء پر زیادہ خرچ کیا کرو. تم بغیرت سارے ایسے کرتے ہو, مولویوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو, ادھر ادھر اڑاتے ہو. اور تمہارے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں اور تم لوگ سارے پیسے ادھر ادھر اڑاؤ گے, مگر مولوی کو کچھ نہیں دینا, وہ بیچارہ ایسے ترستا رہے گا. یہ کہتے ہیں لوگ من و سلمان کے پیٹ میں خود ہی اتر رہا ہوتا ہے, اللہ دے رہا ہوتا ہے. یہ ان مولویوں نے خود کیا, اس میں ان کا قصور نہیں, عوام کا, تمہارا قصور ہے. تم کم سے کم تھوڑا طرز بریلیوں کو بھی اپنا لیتے, لوگوں کو پٹانے میں تو کام ہو جاتا. تم نے سارا دوسرا پٹایا آنگنے, ان کو تو مال ملتا ہے اتنا ریالوں کی صورت میں, ان کی حکومت تھی. تمہارے پاس کہتے ہیں تو خوار پڑا کہتا تھا, خبر ایسا لگے یار. ایک بزرگ امیر ہو تو اس کو بولنے کی کیا ہے. میں بولتا ہوں مثال مجھے اللہ نے دیا ہے, میں ذرا کہ گئی تو میرے کو ضرورت نہیں تو مجھے کیا, لیکن تو کیوں بنتا ہے. ہر کسی کا معاملہ اللہ نے الگ رکھا ہے بھائی, ہر کوئی غنی تھوڑی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو پہچانو اور اس طرح چلو. الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ. آپ دیکھ تم سارے نا مدرسے میں چندہ تھوڑی دیتے, تم کہتے ہو کہ بس آسمان سے برس رہا ہے چلے گا. ہر آدمی ادھر ادھر جا رہا ہے, اپنے مرکز میں نہیں دیتا. تو ایک آدمی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو پہلے کہا کہ ایک نظام آپ کا چل رہا ہے, ایک نظام کے تحت. ایک آدمی پہ اگر کوئی بھی لوڈ ہوگا تو انسان کو اللہ نے فرد واحد نہیں بنایا. دین کا کام چلتا ہی مشترکہ ہے, یہ کسی ایک آدمی سے نہیں چل سکتا. وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تو دے گا مگر تم نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے. تمہاری اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تم لوگ کتنے مخلص ہو. ایک آدمی اگر 1 روپیہ دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ دے, 10 دے سکتا ہے وہ 10 دے, جو لاکھ دے سکتا ہے وہ لاکھ دے. خوشی سے جو آسانی سے دے سکتا ہے وہ دے. دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو, نیکیوں میں آگے بڑھو. ایک ایک اینٹ بھی لگتا ہے نا, ایک ایک اینٹ, اس کا بھی ثواب ہے. چندے کے دو گے, اللہ تعالیٰ نے ایسا ہم پہ رکھے کہ اللہ نے کوئی قید چندے کی نہیں رکھی تاکہ ثواب میں سب برابر کے شریک ہو جائے. ایک آدمی اگر ارب پتی ہے وہ 1 لاکھ روپے دیتا ہے, اور ایک غریب 1000 روپے کماتا ہے وہ 100 روپے دیتا ہے. اس کے یہ 100 روپے اس 1 لاکھ پہ باری ہے, کیونکہ اس نے 1000 میں 100 دیے, اس نے ارب میں 1 لاکھ دیے. یہ برابر نہیں ہو سکتے. ایک غریب 10 روپے میں روپیہ نکالتا ہے اور ایک امیر 1 لاکھ میں روپیہ نکالتا ہے, یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس کا یہ روپیہ اس کے لاکھ پہ باری ہے. ہمارے جب دوست آتے تھے نا کبھی, ہم اس وقت تو اللہ نے یہ دور بھی ماشاءاللہ سے ہمیں بہت دکھایا ہوا. اچھا یہ پھر جب دنیا کو دیکھا مال پہ بہت مرتی تو پھر میں نے اللہ سے بہت مانگا. میں نے کہا یہ ساری جو ہے نا مجھے مال چاہیے, چھپر پھاڑ دے, بند نہیں کر. میں راضی ہوں میرے رب تیرے اس حال میں بھی, میں ناشکرا نہیں ہوں مگر میں انسان ہوں, تھک گیا ہوں ان کی باتوں سے. یہ زمین پھٹتی ہے, آسمان پھٹتا ہے, میں کچھ نہیں جانتا. رازق تو برسا دے, وہ دے رہا اللہ, میں تم لوگوں کو بھی دے رہا ہوں. تو کبھی کبھی زمانے کو دیکھا جاتا ہے کہ زمانہ کس طرف چلتا ہے.
یہ صحابہ اور حضرت ابوبکر عمر کی باتیں تو بہت کرتے ہیں مولوی، مگر ٹک خود بھی نہیں سکتے اس پہ. یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے. یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیری راہ میں پیسے دینا آسان ہو جائے. وہ صحابہ میں تھا، ان کو اللہ کی راہ کیوں دیتے تھے. میں تم میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے معاملات ہر چیز سے، دنیا جس چیز کو اگر تم چاہتے ہو تو معاملات درست کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پیسوں کو مت دیکھو، اللہ دیتا ہے. گھر کا خرچ پورا کرو، توڑے بچتے اللہ کی راہ میں توڑے توڑے دیا کرو. یہ نہیں کہ بالکل اٹھا دو بچوں کو بھی کچھ نہ کھلاؤ. تم صحابہ کی طرح نہیں ہو، تمہاری بیویاں اڑ جائیں گی. تھوڑا خرچ کرو، زیادہ مت خرچ کرو. 1-2 روپے خرچ کرو مگر کرو. 1% 2% کا مطلب ہوتا ہے کہ خرچ کرو. مدارس الحمدللہ آباد ہے، آپ کے بچوں کی تعلیمات ہر چیز. تو ہم ان سے توقع نہیں کرتے کہ بھائی وہ عالم بن جائے. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا درس نظامی کے جتنے لوگ پڑھتے ہیں بھائی خواہ مخواہ مناظرے مت کرو. بہت سی چیزوں کا تم سے انکار ہے، تمہاری فیلڈ نہیں ہے. جن بزرگوں نے اس کی فیلڈ ہے ان سے بات کریں گے. بہت سی چیزوں کا آپ لوگ انکار کر دیتے ہو. بڑے بڑے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، وہ مناظر نہیں ہوتے. آپ دشمن کو ہلکا سمجھتے ہوئے غلط ہے. اور میری شروع سے یہ بات ہے کہ ان کو ہلکا مت سمجھ. اور آج وہ تمہارے سامنے آ رہے ہیں تو ایک انجینئر کی شکل میں. وہ کیا ہے حدیث ہے؟ میں تمہیں آسان سا حل بتاتا ہوں، ہر آدمی اس کو ہرا دے گا. جہاں جہاں یہ صحابہ کی بات کرتا ہو، جہاں جہاں روایت اٹھا رہا ہو، اس روایت کا باب دیکھ لو کون سے باب میں. بس ختم. یہ جو باب ہے نا، یہ محدث کا اجتہاد ہوتا ہے. تو اس نے استدلال قائم کیا باب بنا کر. تو اس باب میں جب یہ بات نہیں ہے تو یہ کیسے بتا رہا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تم لوگ مناظرے کرتے ہو، کتنا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. متن پہ باب کیا باندھا؟ جیسے باب الصلاۃ، باب کتاب الصلاۃ. جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے گی، جہاں امیر معاویہ کی دلیل ہے، اس میں مناقب علی. کیا ہے؟ باب کیا باندھا ہے؟ گویا یہ حدیث اس نے مناقب علی میں لیے، تنقیص معاویہ میں نہیں لیے. سمجھ آ گئی؟ مناظرے کرتے تمہارے استادوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے. اب تم پہ اعتراض قائم کرے گا تو تم بھی تو کرو. بولو بھائی دلیل میں تو اس کو امام ابو حنیفہ